الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم زندگی کو بدل دینے والے 50 اقوال حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں گے۔ ان کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ یہ اقوال آپ کو اپنی زندگی میں بہت جگہ پر کام آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ عید کے دن آپ نے فرمایا کہ ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، نمبر 1 خواہش کی پیروی، اور نمبر 2 لمبی امیدیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ آپ نے فرمایا، خرچ کرو، تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ آپ نے فرمایا، انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ آپ نے فرمایا، جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو بھی نہ چراؤں۔ آپ نے فرمایا، لمبی امیدیں آخرت کو برباد کرتی ہیں، اور خواہشات کا اتباع یعنی ان کو فالو کرنا حق سے روکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری یعنی تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے
اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا، پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ آپ نے فرمایا، دو دوست مومن اور دو دوست کافر تھے۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر، اس کو ہدایت دے جیسے میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسے میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ آپ نے فرمایا، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ آپ نے فرمایا، 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قرآن پاک پڑھنا۔ آپ نے فرمایا، جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مظلوم کے ظالم پر غلبے کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبے کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا، تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب کریم نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، بروز قیامت دنیا خوبصورت شکل میں آئے گی اور عرض کرے گی، اے میرے رب مجھے اپنا کوئی ولی عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا، جا، تیری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی میری بارگاہ میں کوئی مقام ہے کہ میں تجھے اپنا کوئی ولی عطا کروں۔ چنانچہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، بھلائی یہ نہیں کہ تجھے بہت زیادہ مال و اولاد حاصل ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو اور حلم یعنی قوت برداشت بھی عظیم ہو، اور اللہ پاک کی عبادت اتنی زیادہ کرے کہ لوگوں سے آگے بڑھے جائے۔ جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ میں پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بخشش مانگے۔ اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیتا ہے، یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو تو اونٹ تھک جائیں گے، لیکن یہ باتیں نہ ملیں گی۔ نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ نمبر 4،
اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے، اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ عالم یعنی اللہ پاک سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے۔ اور نمبر 5، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی۔ اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک کے گمنام بندوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ اللہ کریم نے جنت پر مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام کو ان کی پہچان کرا دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، اور اللہ پاک نے تمام تاریک فتنے ان پر ظاہر فرما دیے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شہرت چاہتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ریاکاری میں پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دے، اس کی نافرمانی کی رخصت نہ دے، اور قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں رغبت نہ رکھے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، علم کے سر چشمے، رات کے چراغ یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت الہی کرنے والے، پرانے لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ، اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ آپ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں، عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے۔ عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ مالداروں کے نام لینے والے کہیں نظر نہیں آتے، جبکہ علماء دین کی عزت اور مقام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 عمل مشکل ہیں۔ نمبر 1، اپنی جان کا حق ادا کرنا۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا۔ اور نمبر 3، اپنی ضرورت مند بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ آپ نے فرمایا بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ پارہ 28 سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک کوئی اس شخصیت سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں جس نے اللہ کریم سے اپنے نیک اعمال نامے کے ساتھ ملاقات کی ہو۔ آپ نے فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی یعنی بہتان لگانے والے کو دی جانے والی سزا دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شکر کرنے والوں
اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے امین ہیں۔ آپ ان سب سے زیادہ شکر کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو وہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق انسانوں میں سب سے زیادہ رحم دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور اپنے مال سے حضور کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم سب صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ آپ نے فرمایا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیات حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بغض جمع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میری دشمنی اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت جمع ہو سکتی ہے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے زندگی کو بدل دینے والے اور زندگی کے قدم قدم پر کام آنے والے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے 50 اقوال کا ذکر کیا، بیان کیا۔ یقیناً آپ نے ان کو مکمل سنا ہوگا، سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔